جناب علامہ محمد امین شہری صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، قاری صاحب نے بھی دعا کی اہمیت قرآن و سنت کے حوالے سے واضح کر دی ہے، اور مفتی صاحب نے بھی دعا کی ضرورت اور مشکل حالات میں بھی، اور مشکلات نہ بھی ہوں تب بھی دعا خدا سے مانگنی چاہیے۔ ایک استعارہ، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس تشبیہ کے لیے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استعارہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ جی الدعاء سلاح المؤمن، مؤمن کا ہتھیار دعا ہے۔ ہتھیار کب انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ جب دشمن کا خوف ہو۔ دعا انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان سراپا فقر ہے، اور جس ہستی سے وہ مانگ رہا ہے وہ سراپا بے نیازی اور سراپا مالک ہے۔ اس مالک ہستی کے سامنے ایک سراپا فقر عجز اور نیاز کی علامت اور مجسمہ بن کر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی حالت دعا ہے۔ دعا اصل میں انسان کی اندر کی باطنی کیفیتوں کا نام ہے۔ ہم عام طور پر یہاں پر بھی مار کھا جاتے ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں فلان ذکر پڑھو، فلان جملہ پڑھو، فلان دعا پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا اپنے اندر پیدا کرنے والی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو آپ لفظوں کی صورت میں ڈھال لیتے ہیں بعض اوقات۔ اب وہ لفظ جتنا آپ کے اندر کی کیفیت اعلیٰ سے اعلیٰ اور عرفہ سے عرفہ ہوگی، وہ کیفیت اتنی ہی بلند ہوگی، آپ کے الفاظ بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ لہٰذا آپ قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں دیکھیں، اور ہمارے دعاؤں کے خزینے میں، متون میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں دیکھیں، آپ کو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعا کس چیز کو کہتے ہیں۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی دو شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے نزول جس کو ہم کہتے ہیں وحی، اور دوسری اس وحی کا جب انسان کامل کے قلب پر نزول ہوتا ہے تو انسان کامل کا یعنی نبی کریم کا قلب مبارک آئینہ ہے۔ اس آئینے سے جب یہی وحی ٹکرا کر واپس اللہ کی طرف جاتا ہے تو دعا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یعنی انسان کی فکری اور روحی اور روحانی اور باطنی بلندی اور پاکیزگی جتنی بلند ہوگی، اس کے دعا کے کلمات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس لیے جو کمزور لوگ ہیں وہ روٹی مانگیں گے، جو کمزور لوگ ہیں وہ گاڑی مانگیں گے، جو کمزور لوگ ہیں وہ گھر مانگیں گے، ہر شخص اپنی نسبت سے۔ لیکن جو انسان اللہ کا عبد ہوگا، جس پر عبد کے اس کلمے کا اور لفظ کا اطلاق ہوگا، وہ بندگی کی اس معراج پر ہوگا کہ اس کو اس دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت وہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ سے خود اللہ کو مانگے گا۔ کیونکہ اللہ اگر مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ آپ کو گھر ملے کچھ دنوں کے لیے ہے، گاڑی ملے کچھ دنوں کے لیے ہے، بچے ملے کچھ دنوں کے لیے ہے، بیوی ملے کچھ دنوں کے لیے ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اس مادی زندگی کے امتحانات کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر خدا مل جائے تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی چیز کم نہیں ہے، سب کچھ آپ کو مل گیا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر۔ تو اس لیے دعا پر ہمیں اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہمارا دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا۔ ہم سورہ فرقان کی آخری آیات میں غالباً پڑھتے ہیں قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تمہاری طرف کبھی توجہ نہ دے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم سے۔ لیکن اس کے بعد پھر خطاب نبی کریم سے نہیں ہے، رخ اللہ کا بندوں کی طرف ہے، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ یعنی پہلے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، خطاب رسول سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر رسول سے خطاب نہیں کرتا، اللہ بندوں سے خطاب کرتا ہے، انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو میں تمہارے قریب ہوں، سنتا ہوں۔ اس لیے دعا خصوصاً انسان کی زندگی میں پیٹرول کا کام کرتا ہے۔ اگر دعا ہے تو انسان زندہ ہے، دعا نہیں ہے تو چلتا پھرتا لاشا ہے۔ اور اس حوالے سے خصوصاً ماہ مبارک رمضان خصوصی طور پر ان ایام میں، خصوصاً شبہائے
مبارک اور شبائے قدر، خصوصاً یہ جو دن اور راتیں ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت کچھ دن ہمارے بچے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، یہ دعاؤں کے حوالے سے ایک ایسا انمول آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے کہ اس موقع پر آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دعا کے اس اعلیٰ مفہوم اور اس کی معرفت آپ کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اور دعویٰ بھی کرتا ہوں یہ کہ دنیا میں تمام مکاتب فکر میں، چاہے وہ مسیحیت ہو، یہودیت ہو، کوئی اور آسمانی دین ہو فرض کریں، ان تمام ادیان میں دعا کے حوالے سے جو ذخیرہ اسلام میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ ذخیرہ بھی اعلیٰ ترین ذخیرہ اپنے معارف کی بلندی کے حوالے سے، فکر کی بلندی کے حوالے سے۔ اور وہ جو ذخیرہ ہمارے پاس آیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ وہ اس زبان عصمت سے آیا ہے جس کو ہم نبی مکرم کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی طرف سے آیا۔ اس وقت اگر آپ ان دعاؤں کا، میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ جائیں ان دعاؤں کا ذرا مطالعہ کریں اور دیکھیں گے ان دعاؤں میں ان ہستیوں نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ دعا کے ذخیرے کے طور پر نبی کریم کی دعائیں دیکھیں جو مکتب اہل البیت میں اس وقت ذخیرے کی صورت میں موجود ہیں، امیر المؤمنین کی دعائیں دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں دیکھیں، امام حسن کی دعائیں دیکھیں، امام حسین کی دعائیں دیکھیں، چاہے وہ دعائے حج ہو، منا ہو، چاہے وہ والی مناجات ہو یا کوئی اور نو ذی الحج والی دعا ہو یا کوئی اور، آپ اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں۔ 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو ہم زبور آل محمد کہتے ہیں اور صحیفہ سجادیہ کے نام سے اس وقت موجود ہے۔ آپ جب ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ہر دعا اپنے اندر مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی جو دعا منا میں ہے، مناجات، اس مناجات کو آپ پڑھیں، آپ کو ایسے لگے جیسے جب اللہ اس عالم کے ذرے ذرے کو خلق فرما رہا تھا۔ ہم تو زمین کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، بدن کو دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے انسان کے اندر موجود جو مختلف ذرات کی صورت میں اس کے اندر حیات کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ہر ایک پر گفتگو کی ہے اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہستیاں تماشا کر رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں جب اللہ اس سارے عالم کو خلق کر رہا تھا کہ اللہ کس طرح سے ایک ایک ذرے کو حیات بخش رہا ہے۔ ورنہ جو شخص اس حد تک اس عالم کے اسرار اور رازوں کو جانتا ہے وہ تبھی جان سکتا ہے جب دیکھ رہا ہو۔ ان دعاؤں کو پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا دعا خصوصی طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعا کے طور پر کہ دعا طلب ہے، طلب، اور انسان الفاظ کے ذریعے سے طلب کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے بیل پر کسی کا ہاتھ ہو، بیل بجے، آپ دروازہ کھولیں، آپ اگر دروازے پر دیکھیں کہ کوئی شخص کھڑا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے اور سراپا اس کے بھوک افلاس نمایاں ہے، اب کیا اس کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اپنے سراپا کے ذریعے سے ہی بتا رہا ہے کہ میں سراپا طلب ہوں، مجھے کچھ دو۔ انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو سراپا اس کو طلب ہونا چاہیے اور بننا چاہیے، یہی کیفیت اس کی دعا ہے۔ اب اس کیفیت میں جتنی معنویت زیادہ ہوگی اس کے الفاظ اتنے ہی بلند ہوں گے۔